السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آمين يا رب العالمين۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین کو آج کے درس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اپنے سورۃ الکہف کا مطالعہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سورۃ الکہف کے اندر، سورۃ الکہف کا جو موضوع ہے وہ ہے مارکہ ایمان و شر، ایمان اور مادیت۔ مارکہ ایمان و مادیت، the battle between ایمان and materialism، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، the battle between ایمان and materialism۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورۃ الکہف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور مختلف روایات، اور خاص طور پہ جو شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، تو اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان کا پڑھنا دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہم اسی دجال کے فتنے کے جو آپ سمجھیں ہیڈز ہیں، جہاں اس کی یعنی کہ ایک ہوتی ہے روٹ اور ایک ہوتی ہے برانچ۔ دیکھیں، روٹس ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، کسی بھی درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، اور پھر وہ درخت بڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پھر شاخیں بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد اس میں پھل آتے ہیں یا پھول آتے ہیں، یا جیسا درخت ہوتا ہے جیسی جڑیں ہوتی ہیں درخت ویسے آگے پروان چڑھتا ہے۔ تو یہ جو روٹس آف دا فتنہ ہیں سارے، جس کے ذریعے سے آزمائش کی جائے گی امت مسلمہ کی، اور یہ آزمائش اور یہ ٹیسٹ کا لیول آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب اپنی ایکسٹریم پر پہنچے گا تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ تو اس میں سے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایمان کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوگا، اہل ایمان کا، ان کے ایمان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایمان کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، ایمان کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں بلکہ ہماری روح سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ہمیں ان سب کو اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں ان سب کو سیکھنا پڑے گا۔ نمبر 2 جو ہم نے پڑھا وہ تھا دا ٹیسٹ آف ویلتھ، یعنی کہ مال کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہمیشہ سے رہا ہے، آزمائش رہی ہے۔ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ میری امت کی آزمائش جو مین فتنہ، کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکولر جو فتنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیسٹ، فتنہ مطلب ٹیسٹ، میری امت کا جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ مال ہے۔ اسی مال کے حوالے سے آپ اندازہ کریں کہ ہم اس وقت موجودہ دور میں کیپٹلزم کے اندر جی رہے ہیں، اور کیپٹلزم ہوتا یہی ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ اگر ہم کیپٹلزم کو ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے لا الہ الا المال، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان مال کا غلام بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا کہا؟ عبد الدرہم اور عبد الدینار۔ ہمیں سورہ کہف نے یہ بتایا کہ انسان مال کی غلامی کیسے شروع کرتا ہے، what are the causes of this disease، کہ جب انسان مال کی عبادت شروع کر دے
اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کو شیطان بہت ہی مختلف طریقوں سے بہکا کر اور اس کے ذہن سے یہ چیز جو ہے وہ بالکل نکلوا دیتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی اللہ کی امانت ہے یا کیا. ہم نے دیکھا ایک تو انسان کے اندر غرور، تکبر اور اپنی ذات میں کچھ اپنے آپ کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر انسان جتنی بھی دیوی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی امانتیں ہیں، اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے خود اچیو کی ہیں، یہ چیزیں میں نے خود حاصل کی ہیں، ٹھیک ہے نا. آئی ریئلی ڈیزرو اٹ. یہ جو جملہ ہے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو اسی کی نفی کی گئی ہے کہ اس کی نفی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. ہم وی ڈونٹ ڈیزرو اینی تھنگ. ایک ایمان والے کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم وی ڈونٹ ڈیزرو ایکچولی اینی تھنگ. ہاں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل جائے ہم اس پہ صبر و شکر سے ہم اس کو قبول کریں. یہی ایک ٹیسٹ ہے. ایک طرف صبر و شکر ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ نو لیٹ اٹ گو. ایسا تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بے انصافی کیوں کرتا؟ ایسی بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں. بہرحال تو یہ ہم نے پڑھی. اور اس کے بعد جو ہم پڑھ رہے ہیں اب، ہمیں دو ٹیسٹ اور پڑھنے ہیں جو بہت خطرناک ہیں. ایک ہے ٹیسٹ آف نالج. ٹیسٹ آف نالج اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے. ٹیسٹ آف نالج. اور آخری ہے ٹیسٹ آف پاور. تو ٹیسٹ آف ایمان، ٹیسٹ آف ویلتھ، ٹیسٹ آف نالج اور ٹیسٹ آف پاور، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دو ٹیسٹ پڑھ لیے، ایمان والا اور ویلتھ والا. اور اب بیچ میں آپ سمجھ لیں یہ ایک چند مضامین ہے، اور اس کے اندر بیچ میں قصہ آدم و ابلیس ہے. دا بیٹل اسٹارٹیڈ فرام ویئر ایکچولی. قصہ آدم و ابلیس کا بیچ میں آنا چھوٹا سا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. دو طرف، ایک طرف دو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ بیان کیے. پہلے ایمان والا ٹیسٹ اور اس کے بعد پھر دوسرا مال ویلتھ کا ٹیسٹ. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہ ذکر کیا قصہ آدم و ابلیس کے. دیکھو the story started from here. اصل میں یہ قصہ شروع ہی وہیں سے ہوا ہے، قصہ آدم و ابلیس، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہم قصہ آدم و ابلیس کو بھی ہم تھوڑا سا ذرا سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. تاکہ یہ کہ ہمیں یہ چیز واضح ہو، ہمارے اوپر یہ چیز کلیئر ہو کہ بیچ میں سورہ کہف کے یہ سوال بنتا ہے نا کہ بھائی ایک طرف ٹیسٹ چل رہے ہیں چاروں طرف، ہے نا، اور تو بیچ میں یہ قصہ کہاں سے آیا؟ تو یہ سوال بنتا ہے، ظاہری بات ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اصل میں the story started from where we need to recall that. ہمیں اس اسٹوری کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں قصہ آدم و ابلیس ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بےچارے سوچتے سوچتے الٹی سیدھی باتیں شیطان وسوسہ اندازی کرتے کرتے وہ کہاں پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ سب کہاں سے ہوا، کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے تھے، اور ایسا مطلب پتہ نہیں کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ٹھیک ہے نا. یہ سارے کیا ہے؟ یہ الٹے سیدھے راستے، ادھر ادھر اور ایک سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ ہے قرآن مجید. جب انسان پڑھے گا، احادیث سے اپنا تعلق قائم کرے گا، تو یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی، یہ ساری سمجھیں آپ، یہ نا نوٹس ہیں، گرہیں ہیں، یہ گرہیں کھل جائیں گی. ایک ہی کر کے ایک گرہ کھلتی ہے ذہن کی نا. کبھی ایک گرہ کھلتی ہے، پھر دوسری گرہ کھلتی ہے، پھر تیسری گرہ کھلتی ہے، اور اس طریقے سے پھر ساری گرہیں کھلتی ہیں اور انسان کا راستہ آسان اور سیدھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی انسان اپنی ساری کے سارے نوٹس کھولنا ہی نہیں چاہے، وہ چاہے کہ میرے دماغ میں جو نوٹس بنے ہوئے وہ بنے ہی رہے ہمیشہ. تو اس میں پھر کسی کی کیا غلطی ہے؟ بھائی اتنے سارے نوٹس آپ کے دماغ میں اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا ہے، احادیث دی ہیں، اللہ والے دیے ہیں، علماء دیے ہیں جو آپ کو سمجھائیں گے. انسان ان سب چیزوں سے دور رہے گا تو اس کے نوٹس کیسے کھلیں گے؟ وہ پھر اپنے ہی جو ہے نا وہ سمجھے آپ ایک مگن میں جیرا ہوگا، اپنی ہی اس کی ایک طرز زندگی ہوگی، اس کو کوئی خیال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ بات ہے کہ قصہ آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ذکر کیا ہے. تو ہم نے دو ٹیسٹ پڑھ لیے. اب تیسرے ٹیسٹ میں، تیسرا ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے جو ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی وہ بڑی اہم تھی اور اس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، ٹھیک ہے نا. اور وہ تھی المال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا. مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انسان کی امید کے اعتبار سے بھی.
دیکھیں امید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم سب جی رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ مجھے کل زندگی مل جائے گی، ورنہ ہو سکتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو بیچارے امید پہ ہی سوتے ہیں لیکن رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، ہے نا. ایک انسان ہے جو کہ امید پر گیا ہے اپنے کام پر، اس کے دل میں امید تھی کہ یار ہاں انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا. وہ اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں ڈیتھ ہو گئی اس کی، کسی نے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے گولی مار دی، کچھ بھی ہو گیا. یہ اگر امید نہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہے نا. تو یہ امید بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال اور بیٹے یہ تمہارے ایسٹس ہیں، انسان کی ساری امیدیں ان دونوں سے وابستہ ہوتی ہیں. آئی ہیو گاٹ ویلتھ، میرا بینک بیلنس اسٹرانگ ہونا تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوتی کوئی، اور یہ حقیقت بھی ہے. اللہ حافظ فرمائے، ہے نا. اور اگر بیٹے ہوتے ہیں تو بھی ٹینشن نہیں ہوتی الحمدللہ. یار اگر میں ڈاؤن ہوا نا تو بچے تو ہے نا، لڑکے ہیں ماشاء اللہ سارے، کمائیں گے، یہ کما کے لائیں گے تو مجھے بھی کھلائیں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے چیز، اور یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لیکن جو تمہاری باقی رہنے والی نیکیاں ہیں نا، جو ہم نے مال اور بیٹوں کے علاوہ تمہیں جو باقی رہنے والی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ بھی کہنے کا ہے کہ دیکھو تمہاری نظریں اور تمہاری امیدیں رہیں گی مال پر اور بیٹوں پر، کیونکہ دنیا کی زندگی کی زینت تو یہ دونوں ہیں مینلی ایسٹس تمہارے. یہ ہے تم کھڑے ہوئے ہو تو تمہاری دنیا کی، تمہیں دنیا خوبصورت بھی لگے گی. یہ اگر ایسا ہوا ہی نہیں، نہ مال ہے ایک انسان کے پاس، نہ بیٹے ہیں، بیچارہ وہ کس بات کا جو ہے نا، وہ بیچارہ کس بات کا، نہ اس کے پاس مال اور نہ ہی اس کے پاس بیٹے ہیں، تو کیا دنیا کی زندگی کی زینت اس کے لیے، ہے نا. اس کے لیے دنیا کی زندگی کی زینت بیکار ہے ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس نہ کوئی مال ہے نہ بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں امیدیں تو ہوں گی، ظاہری بات ہے، اور انسان امیدیں بھی انہی سے لگاتا ہے. لیکن والباقیات الصالحات، تم کیا کرنا، مطلب ایمان والے، اور یہ چیز بڑی پیک پر آئے گی آخری دور کے اندر، تو یہ اور چیز پیک پہ آ جائے گی نا، کہ انسان کا بھروسہ غیر اللہ کی طرف زیادہ ہو جائے گا. یہ ٹیسٹ ہوگا، ظاہری بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اس وقت خاص طور پہ کیا ہے، باقیات الصالحات تو اپنے فوکس میں لاؤ. باقیات الصالحات تمہارے بیک اینڈ پہ نہ آئے. باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے فوکس میں ہو جائیں. اور ہم نے کیا پڑھا، باقی رہنے والی نیکیاں تمام نیک اعمال جو ہیں، نمبر 1 وہ شامل ہے سب سے. اور پھر میں نے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنائی تھی کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے اصل میں مراد کیا ہے. وہ کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ انسان ان سب چیزوں کو سمجھے، ان کا علم حاصل کرے. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے کہا کہ بھائی بیٹیاں، نیک بیٹیاں، باقی رہنے والی باقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں، اور ہم نے اس میں بہت تفصیل سے بات کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں مزید ایکسپلینیشن ہے، اور اس کے اندر دیکھیں علماء نے کیوں کہا ہے ایسا، اس کی وجہ سمجھیے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے بچائیں گی انسان کو. نیک اعمال ہو گئے، نیک بیٹیاں ہو گئیں. تو اب اس آیت کے اندر بظاہر مال ہے اور بیٹے ہیں، تو بیٹیاں تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کیا رتبہ دے دیا کہ ایک بیٹی بھی ہے اور انسان اس کی اچھی پرورش کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی وہ بیٹی. ٹھیک ہے نا. تو والباقیات الصالحات سے مراد تمام نیکیاں، اور جو میں نے آپ کو تیسرا کلمہ سنایا، اور سارے اچھے اعمال سب نیک، باقی رہنے والی نیکیوں میں، اور نیک بیٹیاں خاص طور پہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آگ سے بچائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنی امیدیں اور اپنا فوکس رکھو باقیات الصالحات پر. مال اور بیٹوں کو برتو، اچھے طریقے سے برتو، اور اچھے طریقے سے، لیکن تمہارے فوکس میں تمہارا سارا بھروسہ اس پہ مت آئے. تم اپنی ساری امیدیں ان سے مت باندھ لو، کیونکہ تمہیں مال بھی دھوکہ دے گا اور تمہیں بیٹے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ آخری آیت پڑھی تھی، یہ تھی آیت نمبر 46. اب ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 47 سے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور اس دن کا دھیان رکھو کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے. ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہوئی ہے. اور وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے. ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یہ آپ کو قرآن، یہ نا یہ مضمون آپ کو اور دوسری جگہوں پہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. کہ
یہ مضمون آپ کو قرآن مجید میں دوسری جگہ ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو پہاڑ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پہاڑوں کو ہم نے کیل کی طرح، جیسے کوئی ایک لکڑی کا پیس ہوتا ہے نا، آپ نے اس کو ٹھوکنا ہے تو کیلے ٹھوک دیتے ہیں آپ، تو زمین کو اسٹیبل کرنے میں اور زمین کی اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے کی پہاڑوں سے، یہ پہاڑ اللہ چلا دیں گے. تو اب وہ جو کیفیت ہوگی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اس دن اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، مطلب کوئی اس کی اوقات ہی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تم سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور آگے ہوگا کیا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا. مختلف صفیں بنیں گی، جیسے کہ نماز میں صفیں بنتی ہیں، بالکل ایسی صفیں بنیں گی وہاں پر. اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق. سب سے پہلے تو کیا ہوگا، سب سے پہلی جو کلاسیفیکیشن ہوگی کیا ہوگی، کہ بھئی جیسے مسلمان الگ ہو جائیں، ہے نا بھئی، کافر الگ ہو جائیں، یہودی الگ ہو جائیں، عیسائی الگ ہو جائیں، بدھ مت الگ ہو جائیں، سب الگ ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر، اب ظاہری بات ہے اب مسلمانوں کے اندر بھی ہوگا معاملہ، نیک اعمال والے الگ ہو جائیں، برے اعمال والے الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، نیک اعمال والے ایک طرف، برے اعمال والے ایک طرف. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے پھر کیا، نمازیوں کے ساتھ نمازی، صحیح ہے بھائی، نمازیوں کے ساتھ نمازی، حافظوں کے ساتھ حافظ، علماء کے ساتھ علماء. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو اچھے اللہ کی خاطر ملنے والے ایک جگہ، پھر منافقین ایک جگہ، ظالم ایک جگہ، بد نظری کرنے والے ایک جگہ. یہ ساری کیٹیگریز بنیں گی. ٹھیک ہے نا. یہ ساری کیٹیگریز بن جائیں گی تو مختلف گروپوں میں پہلے تو ایک بڑی بڑی تقسیم ہوگی، پھر اس کے بعد پھر سب ڈویژنز ہوں گے. تو لوگ صف در صف اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے اور سب کھڑے ہوں گے. بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل ننگ دھڑنگ بغیر کسی کپڑوں کے نکلیں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کپڑوں کے اور اس طریقے سے ہم سب جب آئیں گے تو کتنی شرم آئے گی ایک دوسرے کے سامنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس دن کسی انسان کو کسی بھی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، سب صرف ایک ہی سمت پہ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوگا. اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ شدید ہوگا. تو سب لوگ کانپ رہے ہوں گے اور سب کی طرف ایک ہی طرف ہوگا، لائک یو وونٹ بی ایبل ٹو موو ایون. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر ظاہری باتیں جب فیصلے ہو جائیں گے تو اس میں ظاہری باتیں لباس پہنایا جائے گا، پھر آگے بعد میں لباس پہنایا جائے گا. بعض جو اہل ایمان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو نا جس کفن میں لپٹایا جائے گا تو وہ اسی کفن میں اٹھے گا، اور اس کفن میں اٹھ کر پھر وہ اس کو حشر میں لے جایا جائے گا. تو ان ساری احادیث کو جمع کیا ہے علماء نے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھیں اصل حقیقت تو ظاہر ہوگی جب یہ دن آئے گا، نمبر ایک بات. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کریں تو ممکن یہ ہے کہ سب کو ان کے کفن کے ساتھ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد پھر سب کے سب وحشت، دہشت اور جو ڈر جو اس وقت سب کے اوپر طاری ہوگا، اس کی وجہ سے ظاہری باتیں سب اپنے لباس کی فکر ہی کھو دیں. ان کو کیا پتا کیا لباس اور کیسا لباس اور کس کا لباس، سب کو اپنی جو ہے نا وہ فکر پڑی ہوئی ہوگی. تو یہ ہے وہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تم سب آؤ گے صفوں کے، لائک تم لوگ کی لائنز بنی ہوں گی، مختلف نا صفیں ہوں گی سب لوگوں کی. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بڑی عجیب بات ہے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے نا جیسے ہم نے تمہیں پہلے بنایا تھا. دیکھیں دس از، یہ جو ہماری اس وقت لائف چل رہی ہے یہ سیکنڈ ہے، آپ کو پتا ہے نا. ہماری فرسٹ لائف ایک ہماری جو ہمیں عالم ارواح میں ہو چکی ہے. دیکھیں ایک ہے عالم امر، عالم امر کہتے ہیں دا ورلڈ آف آرڈر. اس عالم امر کی کیا اسپیڈ ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، وہ ہماری امیجنیشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. وہ عالم امر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کن، اور وہ فیکون وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان اور ہم، میں نے آپ کو بتایا تھا دوبارہ جب اس طرح کی باتیں آیا کریں، خاص طور پہ آپ وہی جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کیپیسٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے سمندر کے مانند، اور انبیاء کا علم ہے دریا کے مانند، علماء کا علم ہے جھیل کے مانند، لیک جو ہوتی ہے.
اور ایک عام انسان کا علم کیا ہے؟ اسی جھیل میں سے، لیک میں سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی سی نالیاں جو پانی کی ہوتی ہیں. دیکھ لیں آپ، ایک چھوٹی سی نالی میں سمندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. یہ ایگزامپل ہے. جب بھی آپ کو کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آیا کریں نا، فوراً آپ اس ایگزامپل کو لے کے آیا کریں کہ یس وی ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو ایبزارب اور ٹو اکوموڈیٹ دا نالج آف اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. تو تقدیر بھی جو ہے نا، تقدیر بھی اصل میں واٹ از دا ڈیفینیشن آف تقدیر؟ تقدیر از دا نالج آف اللہ تعالیٰ. تقدیر، اللہ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں، سیدھی سی بات. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، دیکھو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کے علم کو تم نہیں کور کر سکتے، you don't have that capacity. ہاں إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا اللہ چاہتے ہیں تمہیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی تو میں آپ کو بتایا عالم امر ہے، ایک عالم امر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو بنایا تھا اور ہم لوگوں سے عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا. ہم سب وہاں پہ موجود تھے، میں، آپ. ہم نے کہا تھا قولوا بلا، کہ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ہم سب نے کہا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ، شہیدنا، ہم گواہ ہیں. ہم یہ کہہ کر آئے اللہ تعالیٰ کو. جب ہم نے کہا نا کہ ہم گواہ ہیں، آپ کو پتا ہے گواہی کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. نمبر ایک، گواہی کے لیے آپ کا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے. نابالغ کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے نا. گواہی کے لیے آپ کا میڈیکل ریکارڈ، آپ مجنون نہیں ہو، مجنون کی گواہی قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے ہم تھے اور ہم اپنے ہوش و حواس میں تھے، اور ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں ہمارے رب. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ابن آدم پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی، تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ کی معرفت پہلے سے موجود ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا ظاہری بات ہے اگر مسلمان گھرانے میں تو مسلمان انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو کہتے ہیں نا وی آر مسلم بائی برتھ، الحمدللہ علی ذالک. اللہ کا بڑا احسان ہے اس پر. اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے پاس آ گئے نا، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری روحیں بنا دی ہیں، قیامت تک کے آنے والی ساری روحیں بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر کسی کے وقت پر جب کہ اس کو دنیا میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہری باتیں پھر اس کو دنیا میں بھیجا. اور جیسے ہم سب آئے دنیا میں اپنی ماں کی رحم مادر میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحم مادر میں ٹھہرایا 9 مہینے تک. وہاں اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، اللہ نے ہمیں پلایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ اس کی ماں بھی نہیں جانتی تھی اس کو کہ اس کے پیٹ میں کون ہے. سوچیں آپ، اللہ پاک نے ہمیں وہاں رکھا، ہمیں کھلایا پلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستے سے نکالا. وہیں سے اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ دنیا میں رکھا. پھر آپ سوچئے ثم السبیل یسرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آسانی کی ہے تو تم دنیا میں آئے ہو. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تم مر جاؤ گے تو تمہاری قبریں ہو جائیں گی. کیا انسان ہے، دیکھیں نا عجیب. پہلے ہم نے تمہیں آسانی سے دنیا میں بھیجا، اب یہ عالم خلق ہو گئی، عالم دنیا ہو گئی. ایک ہے عالم امر، ایک ہے عالم خلق. خلق کا مطلب ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا، بنایا. سمجھ لیں آپ ماں کا پیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ہماری تخلیق ہوئی، یعنی کہ ہماری باڈی آئی. ٹھیک ہے نا. چوتھے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ 4 مہینے کے بعد فرشتہ جاتا ہے. پہلے اس کے نا ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، سبحان اللہ، ایک پانی ہوتا ہے گندا، اس سے بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لوتھڑا بنتا ہے، اس لوتھڑے سے اس کے اوپر گوشت پوشت چڑھتا ہے، اس گوشت کے اوپر عجیب، سوچیں آپ، مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کے اوپر ہڈیاں لگتی ہیں، فکسونا العظام لحما، ہم ہڈیوں کو گوشت پہنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو پورا صحیح بنا کر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا وہ بابرکت ذات ہے سب سے بہترین بنانے والی. آپ لوگ سوچیں سبحان اللہ. انسان کو اپنی کریشن پہ ضرور غور کرنا چاہیے. اللہ پاک کبھی کبھار بیٹھ کے یہ ساری چیزیں نا ہمارے دل کو نرم کرتی ہیں. انسان کا دل جو سخت ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو، بلکہ ہم کل ہی بات کر رہے تھے، یہ آیت آئی کہ بھائی جو سخت دل والے ہیں
تو انسان کی سختی جو ہے نا دل کی، وہ سب سے خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے انسان کتنا سخت ہو جاتا ہے. اور اس سختی کا مطلب کیا ہے؟ ضد، ہٹ دھرمی، نہیں ماننا نہیں ماننا. پوری پوری زندگی گزار دی اللہ کی نافرمانی میں، نہیں مان رہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا سخت ہو جاتا ہے انسان جیسے کہ فہی کل حجارتی، یا تو انسان کا دل نہیں، وہ اندر پتھر ہے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ پھر پتھروں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ پتھر تو ایسا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو بےچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں بہ جاتی ہیں پانی کی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں بےچارے جن میں سوراخ ہو جاتا ہے، پڑ جاتے ہیں، اس میں سے پانی چشمہ نکل آتا ہے پتھر میں سے. اور یہ بھی نہیں تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں جو کہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. یہ تو پتھروں کا معاملہ ہے. انسان اس سے بھی زیادہ سخت ہے. انسان ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اس کو کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہوتی. ضد، ہٹ دھرمی، نہیں کرنا تو نہیں کرنا. تو یاد رکھیے گا نرم تو تم ہوگے، کیسے نہیں ہوگے. تو اس طریقے کی ہٹ درمی اور ضد کے ساتھ جو لوگ اللہ کے پاس جائیں گے تو نرم تو تم ہوگے، تمہارے اچھے بھی ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ پھر ان کو آگ میں نرم کیا جائے گا. اس لیے ہے وہ آگ، ذہن میں رکھیں کہ تمہاری ہٹ درمی، تمہاری نافرمانیاں اور تمہاری جو ہے نا وہ بدماشیاں، تم اس سے پہلے کہ جہنم کی آگ تمہیں نرم کرے اپنے آپ کو نرم کر لو دنیا میں. مطلب یہ تو اتنی زیادہ سختی ہو جاتی. تو یاد رکھیے یہ جو تخلیقی پروسیس ہے، خاص طور پہ جو انسان کی حقیقت ہے، اس کو سوچنے سے اور اس کے بارے میں پورا علم، خاص طور پہ آیات پڑھنے سے، اس کے بارے میں مذاکرہ کرنے سے، ڈسکس کرنے سے انسان کا دل جو سخت ہوا ہوا ہوتا ہے نرم ہونا شروع ہوتا ہے. موت کو یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ایون بغیر سمجھے بھی جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا پابندی کے ساتھ، اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا. دا ریسیٹیشن آف دا ہولی قرآن، آپ سمجھ لیں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے نا، وہ سمجھیں آپ کے سب سے بڑا ذریعہ، ڈٹرجنٹ ہے دل کی صفائی کے لیے. یاد رکھیں آپ قرآن مجید کی تلاوت دل کی صفائی کے لیے ڈٹرجنٹ کا کام کرتی ہے. ایسے دل کتنا ہی گندا ہو، اگر تلاوت پہلے ایک دن پھر دوسرے دن ناغا نہیں ہو، ایک ہفتے کے بعد اثر نظر آ جائے گا. دیکھیے گا آپ دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. ٹھیک ہے، دیکھو تم ہمارے پاس آخر آئے گئے نا کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ وقت مقرر کبھی نہیں لائیں گے. عجیب بات ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے ایسے بہت سارے منکر گزرے ہیں. اذا متنا وکنا ترابا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں بھائی. آخرت، جہنم، سب فارغ باتیں ہیں، فارغ لوگوں کی باتیں ہیں. یقین کریں آپ. تو بہرحال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے لفظ یقین کا لفظ کہا ہے. دیکھو آخرت پہ تو ایمان والوں کا یقین ہوتا ہے، ان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے، ووضع الکتاب، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، اور کیا ہوگا؟ فطر المجرمین، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ مشفقین مما فیہ، وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں. اور ویقولون، اب جب کتاب سامنے آئے گی پوری زندگی کی، یہ تو آج کل کے زمانے میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، صحیح ہے نا، ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پتہ نہیں کون سی جی، 3G اور 4G اور 5G اور 6G، پتہ نہیں کون کون سی جی آ گئی ہیں اب تو. آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے، پتہ ہے کیا، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا واقعہ بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے ایک کلمہ نہیں نکلتا مگر لینے والا، لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے. عن الیمین وعن الشمال قعید،
ایک سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، ایک الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں بالکل چوکس. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب میں ہوں تم سے. اس کے بعد آپ اندازہ کریں یہ اس کی کیا سینسیٹیوٹی ہے، اور اس کو علماء اور ہمارے جو اسلاف ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائش، ہو سکتا ہے نام میں لیکن بالکل صحیح واقعہ. تو ان کے منہ سے نا تکلیف کے مارے، بخار کی تکلیف تھی، مطلب بستر مرگ پہ جب انسان ہوتا ہے بھائی مر رہا ہے پتہ ہے اس کو، تو تکلیف ہو رہی تھی نا، ایسی آواز ایسے نکل جاتی ہے، ہائے یا آہ نکل جاتی ہے. تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کوئی ساتھی، کہنے لگے اپنے منہ سے اللہ بولو بھائی، یہ ہائے تو لکھے گا، منہ سے اللہ نکالو تاکہ سیدھا ہاتھ والا لکھے. ہائے ہائے تو بلا وجہ کا ایکسٹرا ہے نا، یہ تو الٹے ہاتھ والا لکھ لے گا، تو کیوں بلا وجہ میں اپنے نامہ اعمال میں یہ لفظ دکھوا رہے ہو. اس طریقے سے تنبیہ کرتے تھے آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو. سبحان اللہ. تو یہ اس کی اتنی زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کیا ریکارڈنگ اللہ کے پاس ہوگی، وہ میں اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے نا. تو اب جب وہ دیکھے گا اپنے سامنے وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور جب کتاب دے دی جائے گی تو یہ مجرموں کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ جرائم کا ارتکاب کر کے اللہ کے پاس جائیں گے. مشفقین مما فیہ، اب جب وہ دیکھیں گے پوری کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے، وہ تو پوری ویڈیو چل رہی ہے میں کیا کیا کر کے آیا ہوں، اچھا برا سب. آپ سوچیں ہم لوگوں نے کیا 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 ہے، ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے. اب وہ کہے گا یقولون یا ویلتنا، یا ویلتنا، اور میری بربادی آج، میں گیا آج مجھے کوئی نہیں بتا سکتا. مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو نہ میری کوئی بڑی بات چھوڑی ہے نہ میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، مگر یہ کہ سب کا اس نے جو ہے نا، ہائے ہماری بربادی. مفتی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، مفتی تقی اسماعیل صاحب نے، ہائے ہماری بربادی، کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو. ہمیں گھیرے، ہم یار مطلب ہم گھیرے میں آ گئے، اپنی ویڈیوز کے گھیرے میں ہوں گے ہم، اپنے اعمال کے گھیرے میں کہاں نکل کے جاؤ گے. اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے. اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو یہاں پہ رکوع مکمل ہو گیا آیت نمبر 49 پر. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ ہماری یہ میٹنگ بھی اینڈ ہو رہی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ ایک مرتبہ دوبارہ جوائن کر لیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، تاکہ ہم قصہ آدم و ابلیس پڑھ لیں. اور قصہ آدم و ابلیس ہم اس کو پڑھ لیں گے تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر اگلے ہفتے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 2 ٹیسٹ تو پڑھ چکے ہیں نا، کہ ٹیسٹ آف ایمان ہم نے پڑھ لیا، ٹیسٹ آف ویلتھ ہم نے پڑھ لیا، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت اور دنیا کی زندگی میں جو انسان کا فوکس ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. اور اس کا اینڈ ابھی آپ کے سامنے ہی میں نے رکھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جو ہم کر رہے ہیں اپنے سامنے پائیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ یو ہیو ٹو گو بیک اینڈ سی اگین اینڈ اگین. تمہیں وہ سبق اپنے سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ قصہ آدم و ابلیس. اس کے بعد ہمیں جو 2 ٹیسٹ اور پڑھنے ہیں، ٹیسٹ آف علم نالج اور ٹیسٹ آف پاور، یہ 2 چیزیں خطرناک انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے سے. ٹھیک ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے آپ لوگ پلیز دوبارہ جوائن کر لیں، تاکہ ہم قصہ آدم و ابلیس کو ایک ریویو کر لیں بس. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے. دوبارہ جوائن کر لیں.